علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ شروع میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں مومنین کا حال بیان کیا گیا اور اس کے بعد کفار کا۔ تیسرا گروپ جس کا حال ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہپوکریٹس ہیں، منافقین ہیں، اور قرآن میں ان کو یعنی اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں زیادہ آیتیں اتری ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کے بارے میں شروع میں 5 آیتیں اتری، پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں 2 آیتیں اتری ہیں، اور یہاں پر منافقین کے بارے میں ابھی تک یہ آیات چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج جو آیت ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھے اور زندگی میں ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے، اور خود کو بھی ہم چیک کرتے رہیں کہ کیا ہپوکریسی ہمارے اندر تو نہیں آ رہی ہے۔ پڑھتے ہیں مثلہم their example کمثلی is like the example الذی the one who استوقد kindled نارن a fire۔ را پہ جو 2 زبر ہے نا اس کی وجہ سے آ آیا ہے 1، عربی میں 1 شو کرنا ہو تو یہ تنوین آتی ہے۔ فلما then when اضاءت it illuminated، ٹھیک ہے۔ ضوء ہوتا ہے ضاد واو حمزہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، روشنی کو کہتے ہیں۔ ما حولہ what was around him، اردو میں ماحول سنا تھا آپ نے، انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو انوائرمنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، ماحول جو ہمارے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے، جس سے ہم سراؤنڈڈ ہوتے ہیں، ما حولہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ماحول illuminated، روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ، اللہ took away، بنورہم، their light، وترکہم، and left them فی ظلمات، in the darknesses، ٹھیک ہے۔ اب ظلمات ظلم کی جمع ہے، یعنی ایک ڈارکنیس نہیں تھی، بہت سارے اندھیرے تھے، بہت ساری ڈارکنیسز تھیں۔ لا یبصرون so they do not see۔ جی اب آپ انگلش پڑھیں، یہاں پر نیچے جو آ رہی ہے their example۔ Their example is that of someone who kindles a fire, but when it lights up all around them, Allah takes away their light, leaving them in a complete darkness, unable to see۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو مثلہم کمثل الذی ہے، یہ دراصل ان ہپوکریٹس کی مثال ہے، ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس آدمی جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی۔ جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا، یعنی بجھا دیا، ضبط کر لیا، اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کس طرح سے ہے، کیونکہ ابھی اوپر آیا نا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا، ٹھیک ہے۔ گمراہی جو ہے وہ ایسے اندھیرے ہیں جو بصیرت کی آنکھ والوں کو ہی نظر آتے ہیں کہ یہ اندھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن کی روشنی ہے یا قرآن کی لائٹ ہے وہ بصیرت کی آنکھ والوں کو ہی نظر آتی ہے۔ بصیرت ہوتی ہے جو دل کی آنکھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب جیسے آپ یہ سمجھو کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے رات کے وقت اور وہاں پر سارے ہی غیر شرعی اعمال ہو رہے ہیں، میوزک بھی ہے، گانا بجانا ہے، مخلوط محفل ہے، یعنی مرد و عورت کا یعنی کہ کھلے عام آمنے سامنے آنا، اور بھی جو بھی خرافات ہو سکتی ہیں، شیطانی کام ہو سکتے ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پہ لائٹس بہت زیادہ روشن ہیں، بڑے بڑے شینڈلیئر انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لائٹ سپلائی ہے،
تو دیکھنے میں جو آنکھ ہماری دیکھنے والی آنکھ ہے نا، بصارت کے حوالے سے تو وہاں پر بہت روشنیاں ہیں، لیکن ایک شخص جو مومن ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی یہاں پر ہے وہ اس وقت اندھیروں میں ہے۔ کس چیز کے اندھیروں میں ہے؟ آخرت کی طرف سے اندھیروں میں ہے، یعنی ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کن اعمال میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہاں پر اب بات ہو رہی ہے، اسی لحاظ سے آپ سوچیں، یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، تو یعنی اس زمانے کی مثال ہے۔ اب آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ایک کمرے میں ہم نے لائٹ روشن کی تو کمرہ سارا روشن ہو گیا، اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا کہ یکایک اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گئے۔ یعنی کسی نے، آپ جیسے کہ پہلے تو لائٹ جل رہی تھی، پھر اس کے بعد کسی نے لائٹ بند کر دی تو کمرہ اندھیرا ہو گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان کیا ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہوں نے کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بظاہر تو ہو سکتا ہے کسی محفل میں بہت ساری لائٹس جل رہی ہوں، لیکن اگر وہ شرکیہ کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، تو وہ دراصل اندھیروں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظی کوئی چیز ہونا، اور ایک ہوتا ہے معنوی کا مطلب ہوتا ہے انٹینجبل، یعنی کہ یہ لائٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جلائی تھی، یہ آنکھوں والوں کو میں بھی نہ نظر آئے، لیکن جن کی دلوں کی آنکھیں روشن تھیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت آئی ہے۔ تو اس لائٹ نے آ کے سارا حق اور باطل واضح کر دیا، ان کو بتا دیا کہ بھئی جو فطرت پر ہے نا دین، وہ دراصل اسلام ہی ہے جس میں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جو تاریکیاں ہیں وہ دراصل مختلف طرح کے بتوں کی عبادت ہے، یعنی کہ مجسموں کی، جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں نہ کوئی تمہیں نقصان دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو باطل سے بالکل الگ کر دیا، یعنی ایک لائٹ جلا دی کہ سب کو نظر آئے۔ اب جو لوگ تو سچے مومن تھے وہ ایمان لے آئے، انہوں نے سب کچھ واضح طور پر نظر آنے لگا، لیکن یہ منافقین جو تھے نا، ان کے سامنے بھی سب کچھ روشن ہوا، لیکن انہوں نے بجائے آخرت کا فائدہ لینے کے، انہوں نے جلد ملنے والے فائدے کو، دنیاوی فائدے کو ترجیح دی، یعنی پریفرنس دی، اور دوبارہ سے پھر واپس پلٹ گئے۔ پھر اب انہوں نے کیا کیا، اب ان کو کیونکہ دنیا کی پڑی ہوئی تھی، دنیا کا فائدہ بھی یہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اب مسلمان چونکہ آہستہ آہستہ طاقت میں آ رہے ہیں تو ہم ان سے بھی بگاڑ کے نہیں رکھ سکتے، مسلمانوں کی واضح طور پر دشمنی بھی یہ مول نہیں لے سکتے تھے، تو انہوں نے زبانوں سے اظہار کر دیا اسلام کا، لیکن ان کے دل اندھیرے کے اندھیرے میں ہی چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اللہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گئے، بلکہ یہ ہے کہ ہوتا تو سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس دی تھی، ان کو فریڈم آف چوائس تھا کہ یہ چاہتے تو حق کو لے لیتے، لیکن جب انہوں نے خود ہی باطل کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی راستہ ان کے لیے آسان کر دیا، اور وہ جو ایمان کی روشنی آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، وہ ان سے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک جو ان کو، یعنی کہ ایک دفعہ ان کو اپرچونٹی دینی تھی وہ دے دی، لیکن انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اندھیروں میں، کہ اب وہ انہی اندھیروں میں ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ اب کیا چیز ان کو نظر نہیں آتی؟ آخرت کی طرف سے ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، ان کو اب صرف دنیاوی فائدے ہی نظر آتے ہیں، یعنی کہ ان کی ظاہری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں جن سے ان کو دنیا بڑی روشن نظر آتی ہے، اس میں ان کو ترقی کے چانسز نظر آتے ہیں اور وہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کو آخرت کی طرف سے ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا سمن، ڈیف، بکمن، ڈم، امیون، بلائنڈ، فہم، سو دے لا یرجعون، they will not return۔
تو اب ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے گونگے بہرے گونگے اندھے ہیں کہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے. اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں آگے جو آ رہی ہے. Deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یعنی ان کو ایک دفعہ تو موقع دیا گیا کہ وہ رائٹ پاتھ کو لے لیتے, لیکن اب چونکہ انہوں نے اس کو پسند ہی نہیں کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہے, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا مصعب, آج کل آپ کو کرنا مشکل ہو رہا ہے, 2 آیتیں کر لیں یا ایک اگلی کر لیں ہم؟ اگلی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہی والی آیت کریں گے. اس میں اب جو ہے ایک اور مثال بیان کی گئی ہے جو ہپوکریٹس ہی کی ہے. او کا صیبم, او کا صیبن, اور لائک اے رین اسٹارم, or like a rainstorm, من السماء, من السماء, from the sky, from the sky, فیہ, فیہ, in it, in it, ظلمات, ظلمات, darknesses, darknesses, ورعد, ورعد, and thunder, and thunder, وبرق, وبرق, and lightning, and lightning, یجعلون, یجعلون, they put, they put اصابعہم, أصابعهم, their fingers, their fingers, فی آذانہم, في آذانهم, in their ears, their ears, من الصواعق, من الصواعق, from the thunderclaps, from the thunderclaps, حذر الموت, حذر الموت, in the fear of the death, in the fear of the death, واللہ, والله, and Allah, and Allah, محیط, محیط, is encompasses, is encompasses, بالکافرین, بالکافرین, the disbelievers. the disbelievers. اب ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اچھا, اس سے پہلے یہ آپ پڑھ دیں تو پھر آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. سینٹینس پڑھیں. اور اٹ از لائک Or it is like a rainstorm from the sky within which is darkness, thunder and lightning. They put their fingers in their ears against the thunderclaps in dread of death. But Allah is encompassing of the disbelievers. ٹھیک ہے. تو ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان منافقین کا حال کیا ہے, کہ ایسے ہے جیسے آسمانوں سے زور کی بارش ہو رہی ہے, اور ایسی بارش ہے فیہ ظلمات, اس میں تاریکیاں ہیں یعنی ڈارکنیسز ہیں, ورعد و برق, اور اس میں تھنڈر کلیپ ہے اور لائٹننگ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, یجعلون اصابعہم, وہ اپنی انگلیوں کو, یہ انگلی جو سی نا یہ آپ کی, اب میں دکھا نہیں سکتی آپ کو, یعنی آگے تک ہے, یہاں تک کہ اب سائنس نے پروف کیا کہ اصابع اتنی ہوتی ہے کہ اگر کانوں میں ڈالی جائے تو کانوں کی شیپ جہاں تک جا رہی نا وہ اس کو کور کر لیتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اب ان کے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ بجلی کی کڑک بھی سنائی نہ دے. ٹھیک ہے, حذر الموت, موت کے ڈر سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں پر حال تو ان منافقین کا ہی بیان کیا گیا ہے, لیکن ان کو یہاں پر کافر کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ دل سے تو ایمان نہیں لائے ہوئے. ٹھیک ہے, اب اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منافقین کی مثال جو یہاں پر فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے, یہ دوسری قسم کی مثال ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے. پہلے قسم کے منافق تو وہ تھے نا جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ اب واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی زندگی میں ایسا کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی ایمان لاتا ہے پھر اس کے بعد وہ واپس پلٹ جاتا ہے, لیکن پھر دوبارہ بھی میں بھی وہ واپس ایمان لاتا ہے اور ایمان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک دفعہ تھوڑا سا ایمان سے متاثر ہوتا ہے لیکن وہ پکا کفر کی طرف ہی چلا جاتا ہے, جیسے ابھی پیچھے مثال گزری. اب یہاں پر جس قسم کے منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے نا, تو ان کا یہ حال ہے کہ تھوڑا سا نا جیسے ڈاؤٹ فل ہیں. ٹھیک ہے,
اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمائی کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ سمجھو کہ وحی الہی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو. وحی الہی میں کیا تھا؟ عقائد تھے، ہمارے نظریات تھے، کانسیپٹس تھے، اسلام کے بارے میں بلیفس تھے اور احکامات تھے، وٹ وی ہیو ٹو ڈو ان آور لائف. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے نا ایسا تھا کہ جیسے اسلامی احکامات جو آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ رحمت ہی رحمت تھے انسانوں کے لیے، لیکن ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس میں بہت زیادہ تاریکیاں ہیں، تھنڈر کلیپس ہیں، اور یعنی ان کو مشکل لگتے تھے، وہ حکم مشکل لگتے تھے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ نمازوں کا ہی معاملہ جون سا منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں بہت بھاری پڑتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ نیند قربان کر کے آنا پڑتا ہے صبح کے وقت، اور بعض اوقات سردی گرمی میں کسی بھی موسم میں وضو کرنا پڑ جاتا ہے، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. پھر اٹھ کے مسجد جانا، یہ سارے کام کیا تھے؟ مشکل کام ہے نا. تو ان کا ایمان کا یہ حال تھا کہ وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی تھی کہ یہ سارے احکامات پر عمل کریں. اسی طرح عشاء کے وقت بھی ہمارا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے کہ سارے دن کے تھکے میں ہم، اور بڑی مشکل سے ہم خود کو نماز کے لیے تیار کر پا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر پھر مسجد بھی جانا. ٹھیک ہے، تو اب ان کا حال یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں جوں اسلام کے احکامات نازل ہوتے تھے، ان کا دل بیٹھنا چلا جاتا تھا کہ اب یہ بھی مشکل ہے، وہ بھی مشکل ہے، اب یہ اس میں ہم کیا کریں. تو موت کے ڈر سے ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ موت کے ڈر سے مطلب یہ ہے کہ جیسے اب ایک اور حکم آیا، او ہماری تو جان نکلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ حکم سننا ہی نہ پڑے. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم کسی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ دین کا حصہ ہے بھئی، اس کو مانو، اور کسی کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایمان لے آئے ہو، علم بھی حاصل کرو تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکو، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. بھئی اگر نہ بھی پڑھا تو جب تم خود کو مسلمان کہہ رہے ہو تو تمہارے اوپر وہ احکامات عائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مسیساگا جانا ہے اور ہمیں راستہ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور ہم جی پی ایس بھی آن نہ کریں کہ اگر جی پی ایس کو آن کریں گے تو پھر ہمیں جی پی ایس کو فالو کرنا پڑ جائے گا. ہم ایسے ہی بس پیٹرول اڑاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جھک مار کے فائنلی مسیساگا پہنچ جائیں گے. یہ ویسے بھی کوئی یہ بڑی نان سینس اپروچ ہے نا. ٹھیک ہے، تو لیکن آج بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے آئے ہو تو آپ علم حاصل کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور آپ نے وہاں جنت تک پہنچنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم جنت تک پہنچ ہی جائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسی اپروچ ہے؟ نان سینس اپروچ ہے نا. لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کیوں نہیں یہ کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ لیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ جائیں گے تو پھر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل منافقانہ سوچ ہوتی ہے کہ یعنی کہ آپ دین میں پوری طرح انٹر ہی نہیں ہوئے، آپ ابھی تک، آپ کو اپنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی تھوڑی تھوڑی منافقت ایسی ہم سب کے اندر ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نا ان آیات کو اور زیادہ سے زیادہ مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل حکم آتا ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، جیسے اب آپ جوان ہو رہے ہو، کچھ احکامات آپ پر عائد ہوں گے، تو کیا آپ ان کو لیتے ہو کہ یہاں آپ کے لیے مشکل معاملہ ہو جاتا ہے اور آپ وہیں کے وہیں ہوتے ہو کہ نہیں اب کیسے آگے بڑھوں. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ کیا میں ایمان لا کر ایمان میں اگلے درجے چڑھ رہا ہوں یا پیچھے ہٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے، واللہ محیط بالکافرین، یہ کہہ کے تو فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر ایک کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں، وہ دل میں کیا سوچتا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں. تو آپ نے انشاءاللہ یہاں تک کرنی ہے آیات، اور انہی کا جو واقعہ ہے نا، یعنی انہی کی مثال آگے چل رہی ہے، وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.